السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ ایک انتہائی اہم مسئلے کے ساتھ میں آپ کے پاس آج حاضر ہوا ہوں، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا سعد رضوی جو ہیں، اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اس وقت تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں سوائے یہ کہنے کے کہ ان کی غیر قانونی گرفتاری اور نظر بندی جو ہے اس کے خلاف اب مجھے لگتا ہے کہ آج شام تک اگر حکومت کو نہ سمجھ آئی تو جگہ جگہ احتجاج شروع ہو جائیں گے۔ لاہور کے داخلی راستوں میں آلریڈی پولیس لانا شروع ہو گئے ہیں، ہیوی نفری، اور اس کو بند کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کے سپورٹرز نہ آ سکیں۔ حکومت مولانا سعد رضوی کے معاملے میں کیا کرنا چاہ رہی ہے یہ میری عقل سے بالا تر ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اور غیر قانونی گرفتاری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب 3 عدالتوں کے فیصلے، جس میں ہائی کورٹ بھی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہے، ان کی رہائی کے لیے فیصلے آ چکے ہیں، اور اس کے باوجود جب ان کی رہائی نہیں ہو رہی تو یہ نہیں مجھے پتا کہ اس ملک میں عدالتوں کو کام نہیں آتا، یا قانون صحیح نہیں ہے، یا حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی بات ہے، ایسی انفارمیشن ہے جو وہ عدالتوں میں بھی نہیں شیئر کر سکتی، بتا بھی نہیں سکتی، اور اس نے یہ گرفتاری رکھنی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اب دیر از اے ویری سیریس ایشو وچ از ڈیولپنگ، اور یہ جب تکلیف شروع ہوگی اور عام لوگوں کو جب تکلیف شروع ہوگی تو پھر حکومت جو ہے وہ کہے گی کہ جناب دیکھو یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ بیسیکلی تحریک لبیک کا یہ قصور ہے کہ وہ حرمت رسول کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، اور ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے الیکشن میں اور بائی الیکشن میں، اور تحریک انصاف نے جو زور دے کے ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی تھی انہوں نے وہ نہیں دیا، جس کی صبح کی ہم نے بائی الیکشنز میں دیکھی 7 بائی الیکشنز حکومت کے امیدوار جو تھے وہ ہار گئے، اور یہ ان کے منہ پہ ایک کافی کاری ضرب تھی۔ اب پتہ نہیں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کس کی فرمائش ہے، کون غلط مشورے دے رہا ہے، جان بوجھ کر کوئی معاملات کو خراب کرنا چاہ رہا ہے حکومت کے لیے، کوئی بیرونی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے، یا پریشر ہے کوئی۔ تو پریشر تو ایک ہی ہے کہ فرانس کی گورنمنٹ ہے، یورپین یونین ہے، یورپین پارلیمنٹ ہے، G8 ہے، یہ پریشرز اگر ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ یہ عدالت میں آ کے بتائے، اور پھر وہ ریلیز تو کرے عدالت ان کو، سعد رضوی صاحب کو، لیکن اس میں اپنی ریسٹرکشنز لگا دے کہ جی آپ ایسی بات نہیں کریں جس سے کوئی فورن پالیسی پہ فرق پڑتا ہے، آپ ایسی بات نہ کریں جس سے ملک کے لیے کوئی خطرے والی بات ہے، ملک کے استحکام کو خطرہ ہے، یا ملک کی اکانومی کو خطرہ ہے۔ اب گزشتہ روز جناب مولانا سعد رضوی کی رہائی کا تیسرا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دیا، اور ان کا ان کو رہا کرے۔ اب اس سے پہلے بھی 2 فیصلوں میں ہائی کورٹ نے جناب سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیا تھا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاگز میں بتایا کہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیوں گرفتار کیا گیا۔ ایک، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، 2، انہوں نے کسی کو دھمکی نہیں دی، 3، انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا، 4، ان کے پاس سے کبھی کوئی اسلحہ نہیں برآمد ہوا، اور 5، ان کے ہاتھوں سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، نہ زبان سے۔ سعد رضوی صاحب نے تو کسی کو گالی بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر وہ ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی کم عمری میں اتنے بیچارے ایک نوجوان کو جو عالم دین ہیں اور ایک بہت بڑی جماعت کے وہ سربراہ ہیں، امیر ہیں، ان کو اس طرح سے گرفتار کیا ہوا، وہ کون سی وجوہات ہیں؟ نتیجتاً اب ہو کیا رہا ہے کہ کل جو مچل کے ایک جمع کرانے تھے، میرے خیال ہے 2-2.5 کروڑ روپے کے، وہ ان کے سپورٹرز جو تھے وہ لے کر، اور کہا گیا تھا، CCPO نے کہا تھا کہ جی 4 بجے آپ لوگ میرے دفتر آ جائیں اور وہاں پہ یہ مچل کے جمع کرائیں تو ہم پھر ان کو رہا کر دیں گے۔ اب وہ سارے اپنے وکلا لے کے، پیسے لے کے، مچل کے لے کے وہ پہنچ گئے CCPO کے آفس میں، ان کو وہاں اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا۔ بڑی ایک بدمزگی کی صورتحال پیدا ہوگی کہ بھی بلایا آپ نے خود ہے اور آپ اندر بھی نہیں آنے دے رہے۔ اب اس کے بعد ان کے وکلا نے وہاں پہ احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو چوری اور سینہ زوری ہے، تو ان کا جی آج دفتر بند ہو گیا، تو اب آپ کل آئیے گا، یعنی پیر کے دن آئیے گا۔ اچھا، پیر کے دن تک کی اب تحریک لبیک کی طرف سے ایک کال آ گئی ہے کہ جناب اگر آج شام تک مولانا سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا تو تحریک لبیک ملک گیر جو ہے احتجاج کرے گی، اور یہ احتجاج ان کا حق ہے، ان کا آئینی حق ہے، ان کا قانونی حق ہے۔ اور مجھے
جو ہے نا آج اور کل رہ رہ کے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میں کافی ایک دفعہ ٹائم گزارا تھا، تو دھرنا ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے اور اس کے دھرنے کے محرکات جو تھے وہ ڈسکس ہو رہے تھے زبان پاک میں. تو میں نے عمران خان سے پوچھا ہم دھرنا کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں سنی، حکومت نے ہماری بات نہیں سنی، اور اعلیٰ عدالتوں نے ہماری بات نہیں سنی. ہم 4 حلقے کھلوانے کی بات کریں کہ ان کے ووٹس کی ری کاؤنٹنگ ہو جائے، تو اب ہمیں ہمارا حق ہے کہ ہم دھرنا دیں. تو اب یہاں پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ وہی تحریک انصاف ہے. عمران خان ہی وزیر اعظم ہے، ہائی کورٹ نے بیل دے دی، ہائی کورٹ نے دوبارہ بیل دے دی مولانا سعد رضوی کو، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیل دے دی، حکومت کیوں نہیں دے رہی؟ تو اب اگر تحریک لبیک جو ہے وہ دھرنا دیتی ہے یا وہ احتجاج کرتی ہے تو وہ کیسے غیر آئینی ہوگا یا وہ کیسے غیر قانونی ہوگا؟ میری تو ہمدردی پوری کی پوری سعد رضوی صاحب کے ساتھ ہے کہ آپ نے ان کو غیر قانونی طور پہ بند کیا ہوا اندر. وکلاء ان کے کہتے ہیں کہ جی ہم شورٹی بانڈ لے کے پہنچے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں کہ آفس بند ہو چکا ہے، آج منڈے کے دن بھی ان کو نہیں انہیں دے رہا. تو اب اشتعال تو آ رہا ہے لوگوں کو، لوگ جگہ جگہ جمع بھی ہونا شروع ہو گئے. کل لاہور میں اور کچھ جگہوں پہ کچھ ہلکا ہلکا احتجاج بھی ہوا، لیکن ابھی بغیر کسی کال کے ہوا تھا. جب کال دے دی گئی تو پھر وہ احتجاج تو ملک گیر ہوگا. تحریک لبیک کا ہمیں پتہ ہے کہ بڑی اسٹریٹ پاور ہے. اب تحریک لبیک کی جو مرکزی انتظامیہ اس کی طرف سے پنجاب حکومت کو تنبیہ کر دیا گیا کہ جی اگر اب حالات بگڑتے ہیں تو آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے، آپ ہمیں اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیے گا. لیکن جو مختلف کرائم رپورٹرز ہیں ہمارے پاکستان کے، ان سے میری جب ٹیم والوں کی بات ہوئی اور انہوں نے ان کو بات کی تو انہوں نے ان کو بتایا کہ جناب اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ مزید پرچے کاٹ دے سعد رضوی کے اوپر اور دہشت گردی کے پرچے کاٹے گی، اور ساتھ ہی ان کی مرکزی قیادت کے کچھ لوگوں کے اوپر بھی پرچے کاٹ دے گی تاکہ سب کی گرفتاریاں کر لی جائے، اور ان کا خیال ہے کہ احتجاج سے پہلے ان لوگوں کو ہم اٹھا لیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پاکستان کے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے ایک بڑی امپورٹنٹ ورڈکٹ دی تھی، اور انہوں نے ورڈکٹ دی تھی کہ دہشت گردی کا پرچہ جو ہے وہ نہیں کٹے گا انلیس رنٹل بڑا ٹینجیبل پروف ہو کہ ایک شخص یا کوئی گروہ دہشت گردی کے اندر ملوث تھا، اور وہ دہشت گردی ہی ہوگی، کوئی ڈکیتی یا عام اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا. تبھی جب مجھ جیسے ہم لوگ مطالبہ کرتے رہے پولیس سے کہ جناب آپ یہ جو نور مقدم کیس ہے اس میں آپ کیوں نہیں دہشت گردی کی دفعات لگا رہے قاتل کے اوپر جس نے اتنا صفاقی اور سنگ دلی سے یہ قتل کیا. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ قتل ہے، اس پہ دہشت گردی کی دفعہ لگے گی تو کورٹ اس کو فارغ کر دے گی کہ دہشت گردی کی دفعہ اب نہیں لگ سکتی. سعد رضوی صاحب کسی کے انتقال پہ گئے تھے، وہ نماز جنازہ پڑھائی انہوں نے وہاں پہ. جب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے نہتے تھے، کوئی ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، کوئی گاڑی میں ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اور ان کو وہاں سے پولیس گرفتار کر کے لے گئی. اس کی ویڈیو ساروں نے دیکھی، پوری دنیا نے دیکھی. اب ان سے ایسی کون سی دہشت گردی ہوئی کہ جس میں، اور پھر جب حکومت کے ہاتھ سے معاملات نکل رہے تھے تو جیل کے اندر جا کے ملاقاتیں ہوئیں اور سائنڈ ایگریمنٹس ہوئے، دو تین ایگریمنٹس اب تک ٹی ایل پی کے ساتھ سائن ہو چکے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عدالتی فورم پہ بھی حکومت کو رسوائی ہو رہی ہے، عوامی فورم پہ بھی اب حکومت کو رسوائی ہو رہی ہے، اور مولانا سعد رضوی جو ہیں ان کا قد بڑھ رہا ہے. ان کا قد اس لیے بڑھ رہا ہے کہ وہ انہوں نے ابھی بھی کسی کو دھمکی نہیں دی، کسی کو انہوں نے تڑی نہیں لگائی، کسی کے ساتھ انہوں نے زبان درازی نہیں کی، اوچھے ہٹ کنڈے نہیں استعمال کیے. بلکہ جب پچھلی باری ڈیل ہو رہی تھی دھرنا ختم کرنے کی تحریک لبیک کے لیے، تو حکومتی لوگوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ کو ہم اس میں چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کا نہیں، میں کسی ڈیل کے نتیجے میں نے فارغ نہیں ہونا، مجھے پاکستان کے عدالتی نظام پہ اعتماد ہے اور وہ انشاءاللہ مجھے رہائی ملے گی قانونی طور پہ. اب اس کو ڈیلے کرتے رہے یہاں تک آ گئے. میں نے کہا سپریم کورٹ نے اب ان کو فری کر دیا، لیکن سی سی پی او لاہور جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم نے فری نہیں کرنا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف آپ کی اعلیٰ ترین عدالتیں ہیں، ایک طرف آپ کا قانون ہے، ایک طرف آپ کا آئین ہے جو فریڈم آپ کو پرمٹ کر رہا ہے، اور ایک طرف آپ کا ایک قانون ہے جس کی کسی کو نہیں پتہ اور وہ اپلائی ہو رہا ہے.
اور اس سے آپ غیر قانونی طور پہ کسی کو گرفتار کر کے اندر رکھتے ہیں. تو اب اگر تحریک لبیک احتجاج کرتی ہے، آج شام تک اگر یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا، تو اگر اب وہ احتجاج کرتے ہیں تو حکومتی اراکین کس منہ سے ان کو دہشت گرد کہیں گے، یا پھر کون سی ان کے ساتھ جا کے ڈیل کریں گے، یا پھر کس بات پہ ان کی کمیٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کرے گی یا ان کی مرکزی قیادت کو ملے گی. میرا نہیں خیال کہ پھر مرکزی قیادت والے کوئی بھی حکومتی اراکین سے ملاقات کا حامل ہوگا، نہ کرنا چاہے گا. مولانا سعد رضوی غیر قانونی طور پہ ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، یہ سارے سمجھتے ہیں. مولانا سعد رضوی بے گناہ ہیں، باعزت شہری ہیں، اس ملک کے عالم دین ہیں. ان کے ساتھ ایسا سلوک جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ایک اچھے اور آزاد معاشرے کی عکاسی نہیں کرتا. سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ہم اپنے ملک میں اس طرح کر رہے ہیں اور اپنی عدالتوں کے احکامات کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھ رہے ہیں، تو عام آدمی جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے عدالتی نظام پہ یا ہمارے قانون کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.